دوستو گنبد خضرا یقیناً ایک ایسا گنبد ہے جس کو دیکھنے اور اس کی سنہری جالیوں کو چھونے کی خواہش دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں بستی ہے۔ لیکن آج آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بارے میں ایسی جانکاری بتائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اور وہ آخری شخص کون تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو قریب سے جا کر دیکھا ہے؟ دوستو اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر قائم اس گنبد خضرا کے نیچے اور روضہ شریف کے اندر کیا ہے، اس کے متعلق کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر کئی ایسی فیک اور جعلی تصویر گردش کر رہی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ روضہ رسول یا مقبرہ رسول کی تصویر ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایسے سارے دعوے بے بنیاد اور بنائے ہوئے ہیں۔ تو پھر اصل حقیقت کیا ہے اور روضہ شریف کے اندر کا اصل نظارہ کیسا ہے، اور کیا کوئی قبر مبارک تک جانے کی رسائی رکھتا ہے؟ اور ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی آخری سعادت کب اور کس کو نصیب ہوئی، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ دوستو سعودی حکومت نے ان سارے سوالوں کے جواب کچھ عرصہ پہلے ایک ڈاکومنٹری میں باضابطہ طور پر خود دیے ہیں، اور گنبد خضرا کے اندر کی کچھ تصاویر بھی سامنے آئی ہیں جو آگے چل کر آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک میں ہوا تھا، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں مدفون ہوئے، اور اس طرح روضہ مبارک میں 3 قبریں ہیں جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ کوئی بھی ایسی تصویر جس میں صرف ایک قبر ہو وہ کسی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی کوئی تصویر دنیا میں موجود ہی نہیں، اس لیے کہ گزشتہ 5.5 صدیوں میں کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا ہے، اور اس سے پہلے کوئی کیمرہ بھی موجود نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی تصویر موجود ہوتی، یہاں تک کہ کوئی سعودی بادشاہ بھی اصل قبر مبارک تک رسائی نہیں رکھتے تھے۔ آخری مرتبہ اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک گیا تھا تو یہ 550 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 2 اصحاب کی قبریں ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری سے لگی ہوئی ایک اور دیوار ہے جو کہ 5 کونوں پر بنی ہوئی ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی، اور اس دیوار کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 کونوں والی دیوار پر ایک بڑا سبز رنگ کا غلاف ڈالا گیا ہے، اور یہ سب دیواریں بغیر کوئی دروازے کے ہیں، لہٰذا کسی کا بھی ان دیواروں کے پار اصل قبر مبارک تک جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس 5 کونوں والی دیوار پر پڑے پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے والے عام زائرین بھی جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے انہیں بس وہی سبز رنگ کا پردہ نظر آ سکتا ہے جو گنبد خضرا کی 5 دیواری پر پڑا ہوا ہے۔ اس طرح سلام پیش کرنے والے زائرین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے درمیان اگرچہ چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کل 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں۔ ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 رکن والی دیوار، تیسری ایک اور 5 کونوں والی دیوار، اور چوتھی وہ 4 دیواری جو کہ اصل حجرے کی دیوار تھی۔ گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر سوائے 2 افراد کے کوئی نہیں جا سکا۔ پہلی بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار 881 ہجری میں علامہ اسمہودی کے بیان کے مطابق وہ خود اس 5 دیواری حجرے کے اندر گئے تھے۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ 91 ہجری سے لے کر 881 ہجری تک تقریباً 8 صدیاں کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بعد 881 ہجری میں حجرہ شریف کی دیواروں کے پرانا ہو جانے کے باعث ان کی دوبارہ تعمیر کرنا پڑی۔ اس وقت نامور مورخ علامہ نور الدین ابو الحسن اسمہودی علیہ رحمہ مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہیں ان دیواروں کے دوبارہ تعمیر میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 881 ہجری کو 5 دیواریں مکمل طور پر ڈھا دی گئی۔ دیکھا کہ اندرونی 4 دیواری میں بھی دراریں پڑی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ بھی گرا دی گئی۔ اب ہماری آنکھوں کے سامنے مقدس حجرہ تھا۔ مجھے اندر جانے کی سعادت ملی۔ میں شمالی جانب سے اندر داخل ہوا۔ خوشبو کی ایسی مہک آئی جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفاء کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا اور اس کی دیواریں سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی تھیں۔
جیسا کہ خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئے ہیں۔ چار دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا اور میری پوری توجہ 3 قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں تقریباً سطح زمین کے بالکل برابر تھی، صرف ایک جگہ ذرا سا ابھار تھا، یہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی۔ قبروں پر عام سی مٹی پڑی ہوئی تھی، اس بات کو 5 صدیاں بیت چکی تھی جن کے درمیان کوئی انسان ان دیواروں کے اندر داخل نہیں ہو سکا۔ اصمہودی نے اپنی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت پر مبنی ہے۔ حجرہ نبوی کا فرش مسجد نبوی سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ اس دوران حجرہ شریف میں موجود چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ ٹیک کی لکڑی کی چھت نصب کی گئی، جو کہ دیکھنے میں حجرے پر لگی جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی پر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا جس کی اونچائی 8 میٹر ہے اور یہ گنبد خضرا کے عین نیچے موجود ہے۔ امید کرتے ہیں کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ انفارمیشن ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔